بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل اسٹوڈنٹس اسکول پر۔ تو جیسا کہ ناظرین آج آپ لوگوں نے سب ٹائٹل پر دیکھا کہ آج ہم آپ کو حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 40 سالوں کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس پہلے 40 سالوں میں کیا کیا ہوا تھا، اس لیے آپ یہ ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور سے دیکھیے گا۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشبنا کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ ماجدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنکرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوق خوش ہو گیا اور اس کے کرجے منہدم ہو گئے۔ تو ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعثت کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کے لیے دایا کی تلاش کی گئی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی زویت کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیران ہو کر رہ گئی، انہی کی زبانی سنے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ ناظرین، جو میں آپ کو یہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، چلو ہم اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ پھر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی ایسی عورت نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہیج کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ آخر میں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ ضرور مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ خالی ہاتھ واپس جانا مجھے اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا کہ جا کر اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ یہ حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر کہ مجھے کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ جب میں بچے کو لے کر واپس اپنے ڈیرے پر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ تو ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صبح ہوتی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک ایسا بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، مگر اب وہی گدھی
خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اسی طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ میرے ساتھ والیاں حیران ہو کر کہتی تھیں کہ کیا اس گدھی پر سوار ہو کر تو آئی تھی؟ میں اپنا اس بات میں جواب دیتی تو کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے۔ علاقے میں قحط کا وہی عالم تھا، لیکن میری بکریاں چرنے آتی تو آسودہ حال اور دودھ سے لبریز واپس آتی۔ ہم دھوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ اب بچے کو ماں کے پاس واپس جانا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ اس لیے ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی مقیم تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر کاٹ لیا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھو دیا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے جوڑ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب لوگ فوراً وہاں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، لیکن گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اس وقت یثرب مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی خادمہ ام یمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔ تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چھوڑا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ تو جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد کی طرح چاہا۔ تو ناظرین، حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ حضرت ابو طالب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چچا بے ادبی جان کر انہیں اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روکتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، وہ خدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں پاس بٹھا لیتے، پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ تو ناظرین، انہوں کے بعد جب انہوں کے دادا حضرت عبد المطلب وفات پا گئے تو ناظرین انہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر چار اور انہیں سنبھالا۔ تو ناظرین، آپ کو حضرت ابو طالب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے۔ مثلاً ابن عساکر نے جہلمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے،
قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ تو ناظرین ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے آئے۔ تو ناظرین ایک بچہ جب حضرت ابو طالب ساتھ لے آئے، جیسے دیکھ کر یوں محسوس ہوا ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھنا بادل ابھی چھٹا ہے، اس کے ارد گرد بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے اس کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش شروع ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے مأویٰ اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو آپ یہ ہمارے ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ جب میں اپنا یہ اگلا پارٹ اس ویڈیو کا بھیجوں تو آپ جلد سے جلد اس پارٹ کو سن سکیں۔ ناظرین اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ہماری اس نئی ویڈیو پر۔